السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لیلۃ القدر کی فضیلت کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیلۃ القدر، لیل کہتے ہیں رات کو، اور قدر کے معنی ہے قوت، تقدیر الہی، عظمت و شرف والی رات۔ لیلۃ القدر کی فضیلت: شب قدر ایسی رات ہے جس میں اللہ تقدیروں کے فیصلے لکھتے ہیں اور ان فیصلوں کو اپنے فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں تاکہ وہ انہیں اللہ کے حکم سے نافذ کریں، اور اس معاملے میں ہمارے رب کو عاجز کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ بڑی عظمت و شرف والی رات ہے کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں ہمارے لیے قرآن نازل کیا گیا، ہماری ہدایت والا قرآن، ہمارے ہر سوال کا جواب رکھنے والا قرآن۔ لیلۃ القدر کی تاریخ: ایک غلطی جو ہم بچپن سے کرتے آ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان کی 27ویں رات ہے، جبکہ احادیث سے ہمیں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اس لیے آپ نے صرف 27ویں رات عبادت نہیں کرنی، بلکہ رمضان کے آخری عشرے کی تمام 10 راتوں میں عبادت کرنی ہے۔ آپ نے اپنی عبادت کو صرف راتوں تک ہی محدود نہیں رکھنا، بلکہ آپ نے جفت راتوں میں بھی عبادت کرنی ہے تاکہ لیلۃ القدر سے محرومی کا سوال پیدا نہ ہو۔ لیلۃ القدر کو مخفی رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ اسکالر ابن قدامہ المقدسی کہتے ہیں کہ اس رات کو چھپانے کے پیچھے ایک حکمت یہ بھی ہے تاکہ اللہ کے بندے پورے رمضان میں عبادت کریں، کیونکہ اگر اس رات کی ایک تاریخ مقرر کر دی جاتی تو سب مسلمان اسے ایک رات کو ہی بس عبادت کے لیے مقرر کر لیتے۔ اس لیے اس کو مخفی کر دیا گیا، چھپا لیا گیا اس کو، تاکہ ہم رمضان کے آخری پورے عشرے میں خوب عبادت کریں اور اس رات کی تلاش میں اللہ کے حضور تمام رات سجدہ ریز رہیں۔ حیض کے دن: اگر آخری عشرے میں ہمارے مخصوص ایام آ جائیں جن میں ہم نہ تو نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ قرآن، نہ ہی روزہ رکھ سکتے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ کیا ہم لیلۃ القدر سے محروم ہو جائیں؟ نہیں، کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہونا۔ عبادت صرف نماز، روزہ یا قرآن تک محدود نہیں ہے، عبادت کے اور بھی طریقے ہیں۔ آپ ذکر و اذکار کریں، مسنون دعائیں پڑھیں، اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اس رمضان میں اللہ کے لیے ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس کی خیر سے محروم رہا، یعنی اس رات کی خیر و برکت و بھلائی سے محروم رہا، تو وہ بس محروم ہی رہا۔ گزشتہ گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر ایمان کے ساتھ محض ثواب آخرت کے لیے ذکر و عبادت میں گزارے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ شب قدر کی تلاش: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ڈھونڈو، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 یہ ہیں طاق راتیں جن میں شب قدر ڈھونڈنے کو، تلاش کرنے کا کہا گیا ہے۔ لیلۃ القدر آخری عشرہ میں ہی آتی ہے اور بالذات طاق راتوں میں آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات کو آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ لیلۃ القدر پہچاننے کی علامات اور نشانیاں کیا ہیں؟ پہلی علامت، صبح سورج طلوع ہو تو اس میں تمازت نہیں ہوتی۔ دوسری علامت، لیلۃ القدر معتدل، نہ تو گرم اور نہ ہی سرد ہوتی ہے۔ اس دن صبح سورج کمزور اور سرخ طلوع ہوتا ہے، یعنی اس میں گرمی، تمازت نہیں ہوتی۔ لیلۃ القدر روشن رات ہوتی ہے، نہ تو گرم اور نہ ہی سرد ہوتی ہے، اور اس میں کوئی ستارہ نہیں پھینکا جاتا۔ ستارہ نہیں پھینکا جاتا سے مراد یعنی شہاب ثاقب نہیں گرتا۔ رمضان کی آخری 10 راتوں میں عبادت کے لیے کمر کس لیجیے۔ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا تہبند مضبوط باندھتے، یعنی اپنی کمر پوری طرح کس لیتے تھے، اور ان راتوں میں آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔
آخری 10 راتوں میں اعتکاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک برابر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ اعتکاف کا تعلق مسجد سے ہے، گھر سے نہیں ہے، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اعتکاف مسجد ہی میں ہوتا ہے، چاہے وہ عورت کا اعتکاف ہو یا مرد کا اعتکاف ہو، یہ سنت طریقہ ہے۔ لیکن کسی سے اس معاملے میں بحث و مباحثہ نہیں کرنا۔ اگر کوئی عورت کسی فتنے کے پڑ جانے کے سبب سے یا قریبی مسجد میں کوئی بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں کرتی ہے، لیکن وہ سنت کے مطابق نہیں ہوتا، سنت یہی ہے کہ مساجد میں کیا جائے۔ شب قدر کی دعا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر پالوں تو اس میں کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یوں کہنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری ایام میں جتنی محنت اور کوشش کیا کرتے تھے، اتنی محنت اور کوشش کسی اور ایام میں نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے آپ نے بھی اس موقع کو نہیں گنوانا، کیونکہ لیلۃ القدر کوئی معمولی رات نہیں ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس رات کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے اس رات پر اکیلی ایک مکمل صورت نازل کی جو سورہ القدر کے نام سے ہے۔ اتنی اہمیت دی ہے اللہ نے اس رات کو، اور یہ بات ہمارے لیے دلیل ہے کہ یہ رات بہت خاص ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تقدیریں ہمارے لیے بھلائی اور کامیابی لے کر اتریں، تو ہم نے رمضان کے آخری 10 ایام میں اپنی کمر کو کس لینا ہے، باندھ لینا ہے، اور پوری لگن کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پوری رات تو کیا، اس رات کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا۔ کیا ہمارا رب اس چیز کا حقدار نہیں ہے کہ ہم چند لمحے اس کو دے دیں، چند لمحے اس کے لیے گزار لیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تقدیریں ہمارے لیے بھلائی اور کامیابی لے کر اتریں، تو ہم نے رمضان کے آخری 10 دنوں میں اپنی کمر کو باندھ لینا ہے اور پوری لگن کے ساتھ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ رمضان کے یہ آخری 10 ایام جو باقی رہ گئے ہیں، یہ ایام آپ کی بخشش کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اگر 20 ایام میں آپ وہ نہیں کر سکے تو ان 10 ایام میں انشاءاللہ تعالی ضرور کریں نوافل دعائیں، ذکر و اذکار۔ اور کچھ پتہ نہیں کہ رمضان آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو، اور شاید یہ آپ کے پاس آخری موقع ہو، تو پھر پالیں اس موقع کو اور اپنے رب کی مغفرت کو پالیں، اپنے رب کی بخشش کو حاصل کر لیں۔ دعا ہے کہ لیلۃ القدر کو پانے والے لوگوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اس رات جن لوگوں کی دعائیں قبول کی جانی ہیں، ان لوگوں میں اللہ ہمیں بھی شامل کر لیں، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔